ماضی۔ نبیہہ محتشم سے بات کرنے کے بعد کافی ریلیکس تھی۔ وہ جانتی تھی کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی بڑی میگزین پڑھنے کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آفریں آفریں انجوائے کر رہی تھی۔ تب اس کے سیل کی ٹون نے بے ہنگم شور برپا کر دیا۔ انتہائی فضول اور شور مچانے والی ٹون سیٹ کر رکھی تھی اس نے اپنے سیل پر۔ یہی ٹون اگر کسی اور کے سیل پر لگی ہوتی تو وہ اس بندے کو 100 باتیں سناتی، مگر یہ تو اپنا سیل اور اپنی ٹون تھی، سو ریلیکس اینڈ چل۔ اس نے سیل کی اسکرین پر بلنک کرتے نام کو دیکھ کر کال کاٹ دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر وہ بندہ اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے ریموٹ اٹھا کر میوزک کا والیوم کم کیا اور کال اوکے کر کے سیل کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے مس نبیہہ عباسی، جو بار بار کال کاٹ رہی ہو۔ دوسری طرف الہان ملک غصے سے بولا، مجھ پر روب مت ڈالا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے، میں تمہاری رایا نہیں ہوں، سمجھے؟ رایا نہیں ہو پر بیوی تو ہو نا، اور روب پر بیوی پر ڈالا جا سکتا ہے مسز نبیہہ ملک، نبیہہ عباسی، سمجھے؟ نبیہہ عباسی کہو مجھے۔ وہ تیزی سے بات کاٹ کر چیخی، بھول گئی ہیں تو یاد کروا دیتا ہوں میڈم، پورے 6 ماہ قبل آپ اپنے جملہ حقوق میرے نام منتقل کر چکی ہیں، سو اس لیے اب آپ نبیہہ عباسی نہیں بلکہ مسز نبیہہ الہان ملک ہو چکی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، فضول میں میرا وقت ضائع مت کرو، جس بات کے لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ۔ آئی لو یو سو مچ، میں نے یہی کہنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، تم الہان ملک کتنیوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ ابھی تو ایک ہی نہیں بن پا رہی بے وقوف، کتنیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہنسی ضبط کر کے بولا، ہاں تم جتنے شریف ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولی، پھر شک کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ مسٹر ملک اٹس انف، ذرا سی بات کیا کر لو، تم تو فری ہی ہو جاتے ہو۔ تم فری ہونے ہی کب دیتی ہو؟ قسم سے میں ترس گیا ہوں تم سے رومانٹک باتیں کرنے کو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بے چارگی سے بولا، مرو تم اپنے رومانٹک باتوں سمیت، دوبارہ مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ وہ غصے سے چیخی، کال ڈراپ کر گئی۔ اچھا تو ہونے والا ہے سویٹ ہارٹ، آپ عنقریب بنفس نفیس ہماری ملکیت میں آنے والی ہیں، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ الہان نے مسکراتے ہوئے سیل کو ٹیبل پر رکھا اور گنگناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ اس کا موڈ فریش ہو چکا تھا نبیہہ کی پھٹکار سن کر۔ ملک سلطان نے کچھ دیر پہلے ہی الہان کو بتایا تھا کہ ہاشم عباسی جلد از جلد نبیہہ کی رخصتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سے یہ خبر سنی تھی الہان کی تو مسکراہٹ ہی نہیں رک رہی تھی۔ وہ نبیہہ عباسی کی محبت میں دل و جان سے ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے پر یہ تحریر واضح نظر آ رہی تھی۔ آج تک نہیں دیکھا میں نے کہیں ایسا شباب، تیرے ہونٹوں کی شبنم سے ہے شرمندہ گلاب۔ ماضی۔ آپ کا کہنا سچ تھا ملک صاحب، وہ لڑکی جاب سے نکالے جانے پر واقعی پرسکون ہو کر نہیں بیٹھی ہے۔ مطلب؟ ملک سلطان نے بھویں اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ٹیبل کی دوسری جانب کھڑے احمد سیال کو دیکھا۔ مطلب وہ اس بار بہت لمبی اڑان بھرنے کی سوچ رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو سیال، صاف اور سیدھی بات کرو۔ ملک احمد سیال کی پہیلیوں سے تنگ آ کر ناگواری سے بولے، محتشم ابراہیم کو جانتے ہیں نا آپ؟ محتشم ابراہیم؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے، جی محتشم ابراہیم، وہ جو ہاشم عباسی کا کزن اور سالہ ہے وہ؟ ملک سلطان یاد آنے پر استفہامیہ بولے، جی بالکل، مگر وہ ہاشم عباسی کے کزن اور سالے کے علاوہ سابق کمشنر مرحوم صفدر ابراہیم کا بیٹا ہے، جو باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1.5 سال سے سول سروسز میں جوائننگ دے چکا ہے۔ ہاں تو یہ کہ نبیہہ عباسی اسی سول سرونٹ محتشم ابراہیم سے کانٹیکٹ میں ہے، اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ملک صاحب نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ملک صاحب آپ مجھے جتنی سیلری دیتے ہیں اس کے بدلے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں آپ کے لیے، یہ تو بہت معمولی سا کام ہے۔ وہ فخریہ بولا، گڈ، کس قسم کے کانٹیکٹ میں ہے؟ وہ آپ کے سلسلے میں محتشم ابراہیم کی مدد لے رہی ہے، یعنی کہ سانپ بھی مارنا چاہتی ہے اور لاٹھی بھی سلامت رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکے گا اس کیس میں؟ وہ خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، مگر اپنے کانٹیکٹس تو یوز کر سکتا ہے نا؟ احمد سیال نے پتے کی بات کی تھی۔ لیکن کیسے کر رہی ہے وہ یہ سب؟ میں نے فاروق کو عباسی ہاؤس کے گھر کے آس پاس رہنے کو اور نبیہہ کے گھر سے نکلنے پر اسے مکمل فالو کرنے کو کہا تھا، مگر فاروق نے مجھے ایسی کسی ملاقات کی انفارمیشن نہیں دی ہے۔ جی ملک صاحب، ایسی کوئی ملاقات ہو ہی نہیں پائی کہ فاروق آپ کو خبر دیتا۔ تو پھر؟ وہ حیران ہوئے۔ پھر یہ کہ محترمہ ٹیلی فونک رابطے میں ہے۔ تم نے یہ ٹریکر لگوایا ہے کیا اس کے سیل میں؟
نہیں ملک صاحب، سیل پر ٹریکر نہیں لگوایا بلکہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر رکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے اپنے ای میل آئی ڈی سے کچھ ڈاکومنٹس محتشم ابراہیم کی آئی ڈی پر سینڈ کیے ہیں۔ چونکہ وہ ڈاکومنٹس لاکڈ تھے اس لیے میں 2 دن کی کوشش سے بھی اوپن نہیں کر پایا، لیکن اتنا جانتا ہوں وہ ڈاکومنٹس یقیناً وہی ثبوت ہی ہیں جن کو وہ بڑے دھڑلے سے آپ کے خلاف استعمال کرنے کی دھمکی دیتی تھی۔ تو تمہارا اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ ڈاکومنٹس تو محتشم ابراہیم کو مل چکے ہوں گے اب تک۔ ملک صاحب سخت بے چین نظر آ رہے تھے۔ وہ چٹانگ بڑ کی لڑکی اس قدر شارپ مائنڈیڈ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب تک وہ سب پورے دھڑلے سے سامنا کرتی آئی تھی، اور اب ایک دم سے پیٹھ پیچھے وار کو سن کر ملک صاحب واقعی پریشان ہو چکے تھے۔ آپ پریشان مت ہو ملک صاحب، میں محتشم ابراہیم کے اکاؤنٹ کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس میں سکسیسفل ہوا فوراً ساری ڈاکومنٹس ڈیٹیل آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ کتنے دن میں کرو گے یہ سب؟ وہ بے قراری سے بولے۔ کچھ دن لگ جائیں گے ملک صاحب، وہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں بندہ اگر ایک ایماندار آفیسر ہو تو وہ کسی گھاگ شکاری کتے سے کم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے مجھے ہیکنگ میں کافی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ جب تک تم اس کے اکاؤنٹ پر رسائی حاصل کرو گے تب تک وہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ پڑھ اور ان پر ایکشن لینے والوں تک پہنچا بھی چکا ہوگا۔ آپ کے تعلقات کس دن کام آئیں گے ملک صاحب؟ اس ساری سچویشن کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس محتشم ابراہیم کی بازی اسی پر الٹ دیں۔ مطلب ملک صاحب پیسہ لگے گا، پر کچھ عرصہ وہ اپنے ہی کیس میں مصروف رہے گا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو سیال، سیدھے سے کہو۔ ملک صاحب آپ اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے محتشم ابراہیم پر کرپشن کا جھوٹا کیس بنوا دیں، زیادہ سے زیادہ بھی وہ 2-3 ماہ تو مصروف رہے گا، پھر کی پھر دیکھی جائے گی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، اس آئیڈیا پر میرا بہت سا پیسہ برباد ہوگا جو اس لڑکی کی وجہ سے پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، مگر میں یہ سب سود سمیت وصول بھی کروں گا تم سے نبیہہ عباسی۔ آہستگی سے بڑبڑائے۔ ہاشم عباسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اب تک کی چھوٹ کافی تھی، مگر اب نہیں، اب اور نہیں۔ ملک صاحب نے دل میں نبیہہ عباسی سے ہم کلامی کرتے ہوئے بہت گہری پلاننگ کا منصوبہ بنانے کا سوچا تھا۔ ان کے سپاٹ چہرے پر بہت خطرناک عزائم نظر آ رہے تھے۔ نبیہہ اپنی کبٹ میں گھسی کھڑی تھی جب نورین ملازمہ نے اسے ہاشم عباسی کے بلاوے کی خبر دی تھی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر 10-15 منٹ بعد ہاشم عباسی کی بات سننے ان کے کمرے میں چلی آئی، اور آئینہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن کا مساج کر رہی تھی، اور ہاشم عباسی گلاسز لگائے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھے کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھے۔ بابا آپ نے بلایا؟ وہ پاس آ کر بولی۔ بیٹھو۔ ہاشم عباسی نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی اور گلاسز اتارتے ہوئے نبیہہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جی؟ وہ بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ نبیہہ بیٹا، میں چاہتا ہوں جلد از جلد تمہاری رخصتی کر دوں۔ اس سلسلے میں ملک سے بھی میری بات ہو چکی ہے، اسے اور الہان کو تو کوئی اعتراض نہیں، وہ لوگ خود بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے میں اگلے ماہ تک سوچ رہا تھا، مگر رائنا سے بات کی تو یہ کہہ رہی ہے کہ نیکسٹ منتھ سے ہارون اور موسیٰ کے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اگر اسی ماہ کے اینڈ کی کوئی ڈیٹ فائنل کر لی جائے تو مناسب رہے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہفگی سے باپ کو دیکھتی بولی۔ جلدی نہیں ہے بیٹا، 6 ماہ پہلے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور کسی بھی ریلیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، بیٹی ایک ہو یا زیادہ۔ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ جائیں، اور جب سے مجھے یہ ہارٹ پرابلم ہوا ہے میں تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں۔ ہارون اور موسیٰ تو لڑکے ہیں، وہ خود کو ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کر لیں گے، مگر تم۔ بابا پلیز آپ اس طرح سے مت کہیں، وہ روحان سے ہوئی۔ یہ تو قانون قدرت ہے میری جان، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہاشم عباسی نے بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو میں نے کسی بھی معاملے میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، اب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیٹی کی خوشی اور مرضی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، نبیہہ نے خود کو آہستگی سے کہتے سنا۔ دیٹس گریٹ مائی لٹل ڈال۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو ساتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ نبیہہ نے بھی خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے باپ کے ہاتھ چومے اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج کافی عرصے بعد باپ بیٹی میں یہ محبت دیکھنے کو ملی تھی، ورنہ سنبل عباسی کے بعد نبیہہ کافی ریزروڈ ہو گئی تھی۔ نبیہہ کی رضامندی کے بعد اسی مہینے کی 25 تاریخ رکھی گئی تھی رخصتی کی، چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اس لیے کمبائن فنکشن میں ہی مہندی اور اگلے دن رخصتی اور ولیمہ ایک ساتھ ارینج کیا گیا تھا۔ ملک ہاؤس میں ملک سلطان کی دونوں بیٹیاں اپنے بچوں سمیت آ چکی تھیں، اور خوب ہلے گلے میں ملک ہاؤس کے اکلوتے فرزند کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
دوسری طرف نبیہہ کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہاشم عباسی کے کہنے پر رائنا نے شادی کی ساری تیاری کا ذمہ اپنے سر پر لے لیا تھا۔ یوں دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس سارے پروسیس میں الہان ملک کی بتیسی تھی کہ اندر نہیں جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نبیہہ عباسی ہنسنے والی بات پر بھی ہنس نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور کنفیوژن اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ حالانکہ وہ کنفیوز ہونے والوں میں سے نہیں بلکہ کنفیوز کرنے والوں میں سے تھی، پھر بھی پریشان سی تھی۔ شادی کے دن قریب سے قریب آتے جا رہے تھے اور وہ اپنی اس پریشانی کو کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ ملک صاحب، آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ شادی ہونے دے رہے ہیں؟ احمد سیال نے سگار کے کش لگاتے ہوئے ملک سلطان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ملک انڈسٹریز میں ملک سلطان کے آفس میں موجود تھے۔ نکاح ہو چکا ہے، سیال وہ آہستگی سے بولے۔ نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے ملک صاحب، شادی بھی تو ختم ہو سکتی ہے احمد سیال۔ انہوں نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سب ختم ہی کرنا ہے تو پھر اس کھڑاک کا مقصد؟ احمد سیال ہفکی سے بولا۔ مقصد ہے سیال، بہت خاص مقصد۔ احمد سیال کی سوالیہ نظروں پر وہ جوش کا گھونٹ بھر کر ہلکا سا ہنس دیے۔ تم جانتے ہو میں سب کچھ بہترین پلاننگ کے تھرو کرتا ہوں، جس سے کم میرے اپنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی، احمد سیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی میرے اکلوتے بیٹی کی خوشی ہے سیال، اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی خوشی کو اچھے سے سیلیبریٹ کر لے، اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ملک صاحب، الہان صاحب نبیہہ عباسی کو صرف پسند نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی طاقت سے انہوں نے آپ سے اس لڑکی سے نکاح کی ضد منوا لی ہے جسے آپ سخت ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب ان کی محبت منقوہہ سے بیوی بن جائے گی تو وہ کیوں کر اسے چھوڑیں گے؟ وہ ابھی بھی انجان و پریشان تھا۔ یہ پیار، محبت، عشق، یہ سب افسانوی باتیں ہیں سیال۔ اصل زندگی میں ان سب خرافات کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دور کے ڈول سبھی کو سہانے معلوم ہوتے ہیں سیال۔ وہ ہنسے۔ ابھی وہ لڑکی صرف منقوہہ ہے، اس لیے اٹریکٹیو ہے۔ وہ آنکھ دبا کر بولے۔ اوہ! ملک سلطان کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے احمد سیال نے پرسکون سانس خارج کی۔ اور پھر میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، وہ فخر و غرور سے بولے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں ملک صاحب آپ کی قابلیت پر۔ ملک سلطان کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر احمد سیال خود بھی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ حال الہان آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور لانچ میں ویل چیئر پر بیٹھے ملک سلطان پر نظر پڑتے ہی اس کی تھکن کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان تک آیا اور آہستگی سے سلام کیا جسے ملک صاحب بامشکل سن پائے۔ کیسے ہو؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے بیٹے کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹک کر پوچھا۔ ان کے اٹکنے کی وجہ لقوہ تھا جو ان کے منہ کا زاویہ بگاڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹک کر بامشکل بات مکمل کر پاتے تھے۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ شائستگی سے کہتا الٹا انہی سے سوال پوچھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ ابیرہ جانتی تھی اب وہ باپ بیٹا بیٹھ کر ماضی کی غلطیوں کو یاد کریں گے، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے لیے پچھتاتے اور تڑپتے دیکھے۔ وہ عورت جو اس کے شوہر کی پہلی اور شاید آخری محبت تھی، وہ عورت جو اس کی منقوہہ اور منقوہہ سے بیوی بنی، اور وہ عورت جسے وہ اپنے ہاتھوں ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتی نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی یہ گیت سن رہی تھی جب کسی نے کلک کی آواز سے گانا بند کیا۔ ہر طرف خاموشی چھا جانے پر نبیہہ ہوش میں آتی سیدھی ہوئی اور کچھ فاصلے پر کھڑے محتشم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر ٹائی کو ڈھیلا کیا گیا تھا اور شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھکا سا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نبیہہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہفکی کو نظر انداز کرتی اس تک آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خود کو نارمل کرتی وہ مسکرا کر روٹینی لہجے میں بولی۔ محتشم اس کی بات کا جواب دیے بغیر دائیں جانب لگے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ پھر سے پاس آ کر بولی۔ محتشم نے خاموشی سے شوز اور جرابیں اتارنے کے بعد دونوں چیزیں اٹھائیں اور ڈریسنگ روم چلا گیا۔ پیچھے نبیہہ اس کی پشت کو دیکھتی خود کو کوس رہی تھی۔ جب جی بھر کر خود کو ملامت کر لی تو محتشم کے لیے چائے لینے کمرے سے نکل گئی۔ محتشم نہا کر باہر نکلا تو نبیہہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑتا بیڈ کی اس سائڈ کی طرف آیا جس طرف نبیہہ سوتی تھی۔ اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر اوندھی پڑی ڈائری اٹھائی اور کھلے صفحے پر نبیہہ کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی گئی تحریر پڑھنے لگا۔
یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں رچگوں کے عذاب ہے، کبھی پا لیا کبھی کھو لیا، کبھی گا لیا کبھی رو لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کہیں روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے، یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ نبیہہ جب چائے لے واپس کمرے میں داخل ہوئی تو محتشم کو بیڈ کے پاس اپنی پرسنل ڈائری کو ہاتھ میں لیے پڑھتے پایا۔ اسے نہ تو حیرت ہوئی اور نہ ہی غصہ آیا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے سامنے اس کا کچھ بھی پرسنل نہیں تھا اور وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھی جس کے ہر صفحے کو وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر آہستگی سے محتشم کو پکارا، محتشم آپ کی چائے۔ محتشم اس کی آواز پر چونکتا ڈائری واپس رکھ کر پلٹا اور آئینے کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نبیہہ نے وہیں کھڑے کھڑے محتشم کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا جو پچھلے 3 منٹ سے ایک ہی جگہ برش کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ محتشم کی سنجیدگی سے کہی گئی بات نبیہہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی بلکہ وہ مسکراتی ہوئی اس تک آئی۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے اور ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ محتشم اس کی بات پر ایک اچرتی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی صوفے پر بیٹھے محتشم کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ محتشم نے کوئی بھی جواب دیے بنا کپ اٹھا کر منہ کو لگایا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ نبیہہ مسکراہٹ دبائے مسلسل اسے تکے جا رہی تھی۔ 4-5 سپ لینے کے بعد اس نے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور نبیہہ کی مسکراہٹ چھپاتے گلابی چہرے کو دیکھا۔ کسے نظر لگانا چاہتی ہو، مجھے یا چائے کے کپ کو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ کی ضبط کی گئی مسکراہٹ کھل کر چہرے پر بکھر گئی۔ چائے مجھے پسند نہیں، اسی لیے نظر لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ؟ وہ شرارتی انداز میں رکی اور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اور آپ مجھے پسند ہیں، مگر نظر پھر بھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سے دیکھنے والی نظر کبھی نہیں لگتی۔ اور اگر لگ جائے تو؟ نہیں لگتی نا محتشم، وہ معصومیت آمیز بیزاری سے بولی۔ لیکن میری تو لگ گئی تھی، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ کس سے؟ تمہیں۔ نہیں لگتی نا، اور نہ ہی لگی تھی۔ لگ گئی تھی بیا، وہ ٹرانس میں بولا یوں جیسے ہوش میں نہ ہو۔ کہیں بنگ تو نہیں پی کر آئے آج؟ نبیہہ نے آنکھوں کو سکیڑ کر مشکوک انداز سے گھورا۔ اس کے گھورنے پر محتشم کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈل گئی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے بھنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بنا بھنگ کے ہی مجھے مدھو سینسر، نبیہہ نے بآواز بلند کہہ کر محتشم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور باقی کی بات اس کے منہ میں ہی روک دی۔ اس کی حرکت پر محتشم نے مسکراتے ہونٹوں پر موجود اس کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے آئی لو یو کہتے ہوئے لب اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ آئی لو یو ٹو، نبیہہ نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیکھ کر اپنا سر محتشم کے جھکے سر سے ٹکا دیا۔ تم چلو تو صحیح، 2 قدم ہاتھ میرا تھام کر، مختصر سفر کو منزل نہ بنا دوں تو کہنا۔ ماضی، نبیہہ نے خود کے پاس موجود ساری ڈاکومنٹ محتشم ابراہیم کو میل کر دی تھی، مگر آج پورے 20 دن ہو چکے تھے اور محتشم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ چکا تھا یا نہیں، یا پھر کیا سوچا ہے اس نے۔ وہ کیا کرے گا اس معاملے میں؟ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور نبیہہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ملک ہاؤس جا کر محتشم سے رابطہ نہیں کر پائے گی، اس لیے یہیں سے اس کام کو کسی کنارے لگا کر ہی وہیں جانا چاہتی تھی۔ خوب سوچ بچار کے بعد نبیہہ نے سیل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر محتشم ابراہیم کے سیو کیے نمبر پر کال ملائی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر دوسرے ہاتھ سے سیل اٹھایا اور اسکرین پر نکچڑی کے الفاظ جگمگاتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اوکے کی۔ السلام علیکم، محتشم ابراہیم اسپیکنگ، اس نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نبیہہ عباسی بات کر رہی ہوں۔ جی مس نبیہہ، کہیے کیسی ہیں اور آپ، اور مجھے یعنی کہ اپنے دور کے رشتہ دار کو کیوں یاد کیا؟ کیا ہم سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں؟ نبیہہ نے اس کی غیر سنجیدگی پر غصہ دباتے ہوئے تحمل سے کہا۔ بالکل، لیکن کیا؟ لیکن کچھ نہیں، آپ کہیں میں سن رہا ہوں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آپ کو کچھ ڈاکومنٹ سینڈ کیے تھے۔ جی، آپ نے دیکھے؟ وہ دیکھ چکا ہوں، پھر سے مختصر جواب آیا۔
تو اب آگے کیا کرنے کا سوچا ہے آپ نے؟ مس نبیہہ، آپ نے جو ڈاکومنٹس بھیجے تھے میں انہیں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں، اور وہ بے چینی سے بولی، اور وہ یہ کہ وہ ڈاکومنٹس، وہ ثبوت کسی بھی پاورفل انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ان ثبوتوں کی مدد سے آپ اخبار میں تو چند لائنیں لکھ سکتی ہیں، لیکن کسی بھی سورس کو یوز کرتے ہوئے ملک سلطان پر کوئی کیس نہیں چلا سکتی، کیونکہ ان ثبوتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے گا۔ میں نے وہ ثبوت بہت مشکل سے اکٹھے کیے تھے، وہ روحان سے بھی۔ میں جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیکار ہیں، وہ ہیلپ فل ہیں، مگر اس طرح سے نہیں کہ ان کی بیس پر ہم کسی مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوا سکیں۔ تو پھر اب محتشم کی بات سن کر وہ افسردگی سے بولی، پھر اب کچھ نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ملک سلطان سے؟ جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے 10-15 دن تک وہ آپ کے آفیشیل فادر ان لا ڈکلیئر ہونے والے ہیں۔ وہ ایک مجرم ہے، وہ دانت پیس کر بولے۔ مجرم تو اور بھی بہت سے ہیں ہمارے ارد گرد، آپ سب کو سزا دلوانا چاہتی ہیں؟ ہوں گے، لیکن میرا پہلا ٹارگٹ ملک سلطان ہی تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے بارہا اپنے جرموں کی تردید کی بجائے تصدیق کر چکے ہیں۔ میری ماں نے تو چھوڑیں یہ سب اور اپنی آنے والی لائف پر توجہ دیں۔ یہ ہیرا پھیریاں، یہ بے ضابطگیاں، غیر قانونی دھندے، اٹس آل کرپشن، اور ہمارے ملک میں ہر دوسرا بندہ کرپٹ ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بزنس مین ہو یا بڑا۔ یہ سب جرم ہمارے ہاں سر عام کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے دکاندار نہیں ہوتے جنہیں میں اور آپ 4 دن میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں۔ ایسے مجرموں کو پکڑوانے کے لیے ٹیم ورک اور مکمل فوکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کہیں جا کر کئی مہینوں اور سالوں کی محنت کے بعد ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے ان کے گریباں تک پہنچا سکیں۔ محتشم کی اس لمبی سی تقریر نے نبیہہ کو مزید مایوس کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، وہ بے دلی سے بولی۔ آپ خفا ہو گئی ہیں؟ نہیں نبیہہ، میں پرومس نہیں کرتا، لیکن جو مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اس معاملے میں مجھے بہت سے لوگوں کی مدد درکار ہوگی اور ان سب لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے، جو فی الحال میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ ایکچولی مجھے کچھ پروجیکٹس کے ان ایکسپیکٹڈ آرڈرز آ چکے ہیں اور میں ان آرڈرز کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوں۔ جیسے ہی فرصت ملتی ہے میں اس کیس کو لے کر مزید ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے اپنی شادی کا انویٹیشن نہیں دیں گی کیا؟ وہ پھر سے غیر سنجیدہ ہوا۔ جی، آپ ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کے آنے سے، وہ مسکرا کر بولی۔ اگر میرے آنے سے آپ کو واقعی خوشی ہوگی تو میں پھر ضرور آؤں گا۔ جی بالکل، آپ ضرور آئیے گا، میں فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی، وہ آہستگی سے کہتی کال ڈراپ کر گئی۔ لگتا ہے اب تو جانا ہی پڑے گا، آخر کو نکچڑی نے بذات خود انویٹیشن دیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی کو اسٹارٹ کرنے لگا جو وہ بات کے دوران سائڈ پر پارک کر چکا تھا۔ نبیہہ، آج تمہارا برائڈل ڈریس لینے جانا ہے، الہان سے بات ہوئی تھی میری، تم اس کے ساتھ جا کر اپنی اور اس کی پسند کے لے آنا، رائنا نے نبیہہ کو کہا جو بکس ریکس کے سامنے کھڑی کتابیں آگے پیچھے کر رہی تھی۔ میری اور اس کی چوائس کبھی بھی ایک نہیں رہی ہے، اس لیے آپ خود ہی لے کر آ جائیں۔ نبیہہ، شادی تمہاری ہو رہی ہے اور تم ہو کے بالکل بھی انٹرسٹ شو نہیں کر رہی۔ لڑکیاں تو اپنی شادی کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں۔ مجھے اس قسم کی شاپنگ سے سخت الرجی ہے، آپ جانتی تو ہیں، جہاں ساری شاپنگ آپ نے کی ہے تو یہ بھی خود ہی کر لیں، وہ بیزاری سے بولی۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے نبیہہ، رائنا نے سمجھانا چاہا۔ ضروری تو نہیں، کچھ لوگوں کی 2 بار بھی تو ہو جاتی ہے، وہ عام سے انداز میں بولی۔ کاش کہ نبیہہ کو اندازہ ہوتا کہ اس کی عام انداز میں کہی گئی بات اس کے ہی سامنے آنے والی ہے تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کہتی، مگر انسان کو معلوم ہی کب ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی کا۔ نبیہہ کی بات پر رائنا نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹکتی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی نبیہہ منع کر چکی ہے تو اب کم سے کم کوئی بھی انسانی طاقت اسے برائڈل ڈریس لانے کے لیے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ پلک جھپکتے ہی دن گزر گئے تھے اور آج مہندی اور مایوں کا فنکشن تھا۔ سانی ارینجمنٹ عباسی ہاؤس کے لان میں کی گئی تھی، جہاں الہان ملک کی فیملی نے مہندی لے کر آنا تھا اور پھر سارا فنکشن یہی کیا جانا تھا۔ نبیہہ اپنے کمرے میں ہی تھی جب ہاشم عباسی اس کے پاس آئے تھے۔ میری بیٹی، کل رخصت ہو رہی ہے، میں نے سوچا کچھ دیر ہم باپ بیٹی مل کر باتیں ہی کر لیں، وہ افسردگی سے کہتے نبیہہ کے سامنے ہی بیٹھے۔ باپ کی بات پر نبیہہ انہیں دیکھتی اداسی سے مسکرا دی۔ بابا، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ بابا کی جان بابا سے زیادہ دور نہیں ہوگی، اس لیے جب دل چاہے تو وہ ملنے آ جایا کرے گی۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے نبیہہ کے ہاتھ تھامے، باپ کے لمس پر وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ چند منٹ بعد ہاشم عباسی نے اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور محبت سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ بابا، I will really miss you۔
نو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ مائی ڈال، چند دن ٹف لگیں گے پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ الہان بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھنے والا ہے۔ اور ملک کی تم ٹینشن ہی مت لو، وہ اوپری تم پر غصہ کرتا ہے ورنہ تم اسے بہت عزیز ہو، وہ تسلی دیتے مسکرائے۔ اور میں اپنی بیٹی کو تو جانتا ہوں کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے جو مجھے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ جو بھی جھگڑے ہیں، جو بھی شکایتیں ہیں، وہ سب تم یہیں چھوڑ کر جاؤ گی اور ہاں، ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوگی۔ ہوں وہ پیار سے سمجھاتے بالکل ایک ماں ہی لگ رہے تھے۔ جی، نبیہہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ایک بات، کون سی؟ نبیہہ نے سوالیہ نظروں سے باپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹی کو مجھ سے شادی کا کون سا گفٹ چاہیے؟ آپ کی دعائیں، وہ فوراً سے بولی۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ بس پھر مجھے بھی ہر لمحہ آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، وہ محبت سے کہتی ان کے کندھے سے لگی۔ میری بیٹی اتنے صابر کب ہوئی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ شرارت سے بولے۔ بابا، وہ ہفگے سے ان کے بازو پر ہاتھ مار کر بولی۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کر سر پر بوسہ دیا تھا۔ نبیہہ مغرب کی نماز کے ساتھ نوافل پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب ناک کر کے رائنا عباسی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نبیہہ، یہ تمہارا آج کا ڈریس ہے، جلدی سے پہن کر ریڈی ہو جاؤ، بیوٹیشن آ رہی ہے کچھ دیر میں۔ جی، نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے شاپنگ بیگ سے ڈریس نکالا۔ پیلے رنگ کا خوبصورت سا ڈریس تھا جس پر گولڈن کلر کا نفیس کام ہوا تھا۔ میں یہ پہنوں گی؟ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے سوالیہ نظروں سے رائنا کو دیکھتی بولی۔ ہاں، یہ تمہارا مہندی کا ڈریس ہے، تم یہ پہنو گی۔ اس دیر اینی ایشو؟ پر میں تو یہ ڈریسز نہیں پہنتی ہوں، آپ جانتی تو ہیں۔ نبیہہ، جو تم اب تک پہنتی آئی ہو وہ تمہاری بیچلرز ڈریسنگ تھی، جینز اور کرتا۔ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے لہٰذا تمہیں اب ایسی ہی ڈریسنگ کرنی ہے، اس لیے اس بات پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ یہ اٹھاؤ جلدی سے اور چینج کرو، میں تب تک باقی کے انتظامات دیکھ لوں۔ نبیہہ نے ناک پھلا کر ہوں کہا اور کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کب لڑکیوں والے شوق پیدا ہوں گے اس میں۔ رائنا اس کے ناک پھلانے پر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نبیہہ چینج کر کے واپس کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو خالص لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ لگ تو اچھی رہی ہوں ویسے، وہ مسکرا کر دوپٹے کو سر پر سیٹ کر رہی تھی جب ناک کر کے ایک الٹرا ماڈرن ماڈل گرل روم میں انٹر ہوئی۔ ہائے نبیہہ، آئی ایم نازنین۔ اوہ، آئی پلیز۔ نبیہہ نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ آپ ریڈی ہیں تو پھر میں میک اپ سٹارٹ کرتی ہوں۔ جی۔ نبیہہ سر ہلا کر خاموشی سے آئینے کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ نازنین نے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے چند ہی منٹوں میں اسے خوبصورت سے مہندی کی برائڈ بنا کر دوپٹہ سیٹ کیا اور چند لفظوں میں نبیہہ کی تعریف کر کے اپنا سامان سمیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نبیہہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اتنی ہلکی پھلکی تیاری سے بھی وہ اس قدر بدل چکی تھی، نبیہہ کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی خود ہی ہے۔ وہ خود کو دیکھتی مبہوت سے کھڑی تھی جب رائنا اندر آئے۔ واؤ، لوکنگ سو پریٹی۔ رائنا کی تعریف پر نبیہہ نے شرما کر سر جھکا دیا۔ سو سویٹ نبیہہ، وہ نبیہہ کی شرمیلی مسکان پر کھل کر مسکرائیں۔ نبیہہ کا شرمانا رائنا کے لیے یقیناً نیا تجربہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خوشیاں سے نوازے، سدا خوش رہو۔ انہوں نے نبیہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھینکس۔ رونا نہیں، بالکل بھی۔ رائنا نے اس کی آنکھوں میں جھلملاتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ نبیہہ نے آنسو اندر ہی پیتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا نظر بد سے بچائے۔ ابھی تم کمرے میں ہی رہو، کچھ دیر تک الہان کی فیملی آ جائے گی تو پھر تمہیں باہر لے کر جائیں گے۔ تب تک تم کچھ کھا پی لو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ شور۔ نبیہہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نبیہہ کے کندھے کو پیار سے تھپکتی باہر چلی گئیں۔ اس نے ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی اسے نہ جانے کس رخ لے جانے والی تھی، وہ بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگی۔ نبیہہ کو کمرے میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا مگر اسے باہر لے جانے کو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اکتا کر اٹھتی ونڈو پین کے سامنے آ کھڑی ہوئی جہاں سے لان کا مکمل نظارہ اس کے سامنے تھا۔ الہان کی فیملی آ چکی تھی، شاید ابھی ابھی آئی تھی، اس لیے سب ابھی مل ملا رہے تھے۔ مہندی کے گانے کے بول نبیہہ کے کانوں میں بھی سنائی دے رہے تھے۔ وہ افسردگی سے کھڑی وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو سفید کپڑوں کے ساتھ گلے میں پیلے پٹے ڈالے کسی گانے پر ڈانس کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ پلٹ کر واپس بیڈ تک آئی۔ دل میں عجیب سی سنسانی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ یہاں سے، اپنے گھر سے، کل وہ وہاں ہوگی الہان ملک کے گھر۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہم لڑکیوں کے ساتھ کہ جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، پہلے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے اور پھر شوہر کا گھر، اپنا گھر، اپنا گھر۔ وہ ہتھیلی پر انگلی سے یہی الفاظ درج کیے جا رہی تھی۔ جب بے چینی اور گھٹن بڑھ گئی
تو وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے روم فریج کی طرف بڑھی، مگر فریج میں پڑی بوتل خالی تھی۔ وہ بوتل واپس رکھتی خود ہی کچن سے پانی لینے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنکھوں میں آئی نمی بار بار راستے میں نظر آتی چیزوں کو دھندلا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس جا کر اس نے ہتھیلی سے آنکھوں کو زور سے رگڑ ڈالا اور جھکے سر سے زینے پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ پاؤں لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے واپس اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ نبیہہ اس ساری سچویشن میں خوفزدہ اور ساکت سی، تھامنے والے کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے اس کے سینے سے لگی اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی، اور کچھ فاصلے پر پلر کی اوٹ میں کھڑے احمد سیال نے یہ سین بخوبی اپنے سیل فون میں کیپچر کر لیا تھا۔ چند منٹ بعد نبیہہ خود کو کمپوز کرتی پیچھے ہوئی اور نظریں اٹھا کر اس مسیحا کو دیکھا جس نے اس سے اتنے برے طریقے سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مبہوت سا، بنا پلک جھپکائے، ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں، ایسی کیفیت جو جکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور شاید وہ اسی کیفیت میں جکڑا ارد گرد سے بیگانہ نبیہہ کے گلابی چہرے، سرخ ناک اور آنکھوں میں خوف اور نمی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ؟ نبیہہ کی سرگوشی پر محتشم ہوش میں آتا چونکا۔ ہاں جی۔ وہ بوکھلاتا جلدی سے نظریں جھکا گیا۔ آپ کب آئے؟ کیسے ہیں آپ؟ نبیہہ خود کو مکمل طور پر کمپوز کر چکی تھی، دل کی دھک دھک اور گرنے کا خوف بھی کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ رائنا آنٹی بتا رہی تھیں شاید آپ نہ آ پائیں، شادی میں آپ اپنے پروجیکٹس میں بہت مصروف ہیں، اس لیے کاش کہ میں واقعی نہ آ پاتا۔ وہ سر جھکائے نبیہہ کے پیروں کو تکے جا رہا تھا جو گولڈن اور وائٹ کمبینیشن کے سینڈلز میں بہت اچھے اور بھلے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نبیہہ نے محتشم کی خاموشی پر اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن۔ جی آنا تو مشکل ہی تھا، پر مجھے اسلام آباد میں ایک دو کام تھے، اس لیے چکر لگ گیا تو سوچا آپ کو بھی شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ ابھی بھی نظر جھکائے ہی بات کر رہا تھا، دل میں خوف تھا کہ ایک بار اگر نظر اٹھ گئی تو قیدی بننے میں دیر نہیں لگے گی، اور وہ قیدی ہی تو نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھینکس۔ نبیہہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد پر شکریہ ادا کیا۔ میں چلتا ہوں، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، وہ جلدی سے کہہ کر بنا نبیہہ کا جواب سنے جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ نبیہہ نے پلٹ کر اس کی پشت کو تکا۔ کیا یہ واقعی وہی محتشم ابراہیم تھا جو کال پر شرارت سے اس کی باتوں کا مذاق بناتا تھا؟ کیا ہوا؟ اسے عجیب سا کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا؟ اور باتیں بھی ساری نظریں جھکا کر کی۔ حیرت ہے، اتنے کانفیڈنٹ بندے کا یہ ری ایکشن۔ وہ وہیں کھڑی سوچوں کے گھوڑے دہرا رہی تھی جب الہان کی بہنیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ اس طرح سے اسٹیچو بنے کیوں کھڑی ہو؟ الہان تو باہر ہے لان میں، اور تم یہاں اس کی سوچوں میں مگن کھڑی ہو۔ سمن نے شرارت سے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں آپا، میں تو بس پانی لینے نکلی تھی۔ مان لیا بھائی، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الہان تو پہلے ہی تمہارا دیوانہ ہے، کہیں تمہیں دیکھ کر آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دے، کیوں سمر؟ بالکل آپا۔ سمر نے مسکرا کر بڑی بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ یہیں کھڑی رہیں، ابھی چلیں۔ نبیہہ کو لان میں لے کر سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی آ رہی ہیں۔ رائنا کی نیچے سے آئی پکار پر سمن بلند آواز میں کہتی نبیہہ کو تھام کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نبیہہ پیاس سے گلے میں اگتے کانٹوں کو نظر انداز کرتی سر جھکا کر اپنی دونوں نندوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ سنسان سی سڑک پر گاڑی سائڈ پر پارک کیے وہ سر اسٹیئرنگ پر گرائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اچانک؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خود کو اتنے محتاط طریقے سے لے کر چلنے پر بھی وہ یوں اس طرح ایک چھوٹے سے لمحے کی قید میں آ جائے گا۔ وہ تو اس نکچڑی کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، پھر اب کی بار ایسا کیا خاص تھا اس میں جو وہ نہیں، مجھے خود کو اس لمحے کا قیدی نہیں بننے دینا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ محتشم ابراہیم، سنبھالو خود کو۔ وہ عجب بے چینی سے سینے پر ہاتھ پھیرتا خود کو دلاسے دے رہا تھا، مگر دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے محتشم نے لمبے لمبے سانس لیے، یوں جیسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ پھر اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا۔ پانی کے چند قطرے ہتھیلی پر گرا کر منہ پر مارے اور چند گھونٹ پانی حلق میں انڈیلنے پر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر اس نے پانی سے بھری بوتل خالی کی اور بوتل سائڈ پر اچھال دی۔ خود روبوٹ کے سے انداز میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی زاویے سے بیٹھا رہتا، اور پھر اٹھ کر اس نے گردن کو ورزش کے انداز میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھمایا۔ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا کے لے کے گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتہ دے رہے تھے کہ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ میں جو یوں مر مٹا تم پہ، اس لیے نہیں کہ تم حسن کی مورت ہو، اس لیے کہ تم سادگی میں قیامت ہو۔ حال
وہ سر ٹیبل پر گرائے مردہ سا بیٹھا تھا۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی۔ نبیہہ کو بارش بہت پسند تھی۔ ہر بار جب بھی بارش ہوتی تو وہ اپنے ساتھ الہان کو بھی بارش میں بھگاتی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکیوں والا شوق تھا جو نبیہہ میں بچپن سے تھا، ورنہ اس کی ڈریسنگ اور بات کرنے کے لٹھ مار انداز سے وہ لڑکی کم اور ماہی منڈا زیادہ ہی لگتی تھی۔ الہان اکثر اسے ماہی منڈا کہہ کر تنگ کرتا تھا، جس کے جواب میں وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پوری طاقت سے کھینچتی اور چھوڑتی تب تھی جب الہان کان پکڑ کر 10 بار اٹھک بیٹھک کرنے پر مان جاتا تھا۔ الہان نے بے چینی سے سر ٹیبل سے اٹھایا اور ونڈو پین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ وہیں کھڑا ان حماق سے باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ نبیہہ بھی اس بارش کو انجوائے کر رہی ہوگی۔ اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے ونڈو پین پرے دھکیلا اور ہاتھ بڑھا کر چند قطروں کو ہتھیلی پر لیا، یوں جیسے بارش کے ان قطروں میں نبیہہ کا لمس چھپا ہو۔ چند منٹ اپنی ہتھیلی پر پڑے پانی کو غور سے دیکھ کر اس نے ہاتھ واپس باہر نکالا اور پانی باہر اچھال دیا۔ کیوں اذیت دیتی ہو مجھے؟ اذیت تو زندوں کو دی جاتی ہے نبیہہ۔ میں تو مر چکا ہوں تمہارے بغیر، مر چکا ہوں میں تم سے جدا ہو کر۔ الہان نے سر شیشے سے ٹکا دیا۔ مت آیا کرو مجھے یاد۔ بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ معاف کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ میری سزا کو کب ختم کرو گی نبیہہ؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت آیا کرو اتنا یاد۔ تمہاری یاد میرے زخموں پر آئے فرنٹ کو اکھیڑ دیتی ہے اور ان تکلیف دہ زخموں سے پھر خون رسنے لگتا ہے نبیہہ۔ میں کیا کروں؟ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی ہو تم؟ وہ شیشے سے سر ٹکراتا بلند آواز سے نبیہہ کو پکارتا بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہے، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی، زندگی نہیں کٹتی۔ نبیہہ نے ایک نظر باہر برستی بارش کو دیکھا اور آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل کو اٹھا لیا۔ نمبر ملانے کے بعد وہ سیل کان سے لگا کر دوسری طرف بجتی گھنٹی کو بے چینی سے سننے لگی، مگر مسلسل گھنٹی بجنے پر بھی کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ تھک کر اس نے سیل واپس رکھا اور پھر سے کھڑکی کے پاس آ کر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ کتنی پسند تھی نا مجھے یہ بارش اور اس برستی بارش میں بھیگنا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ میری ساری خوشیوں، ساری خواہشوں کو تم نے برباد کر دیا الہان ملک۔ تم تڑپو گے ساری زندگی اور شاید تڑپ بھی رہے ہوگے اس اذیت میں جو تم نے میرے پاک وجود پر کیچڑ اچھال کر دی تھی۔ گالوں پر پھسلتے پھسلتے آنسو کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے اور عورت، وہ تلخی سے ہنسی، عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی لٹا دیتی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الہان ملک۔ مجھے اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی نہیں لٹانی پڑی، کیونکہ جس شخص کی ذات سے نتھی کہ تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالا تھا نا، اسی شخص نے مجھے وہ عزت دی، وہ مقام لٹایا جو تم نے چھین لیا تھا مجھ سے۔ کتنی بے یقینی سے کہا تھا نا تم نے کہ نبیہہ تم محتشم ابراہیم سے شادی کر کے خود پر لگے تمام الزامات سچ ثابت کر رہی ہو، تو الہان ملک تم اور تمہاری گندی سوچ نے ہی مجھے ان الزامات کو سچ ثابت کرنے پر اکسایا تھا۔ تم جانتے ہو میں خود گئی تھی محتشم ابراہیم کے پاس کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اور دیکھو اس نے مجھ جیسی بد کردار عورت سے شادی کر لی۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کر کے تم سے یا تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کسی مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر پورے 6 ماہ گزار چکی ہوں۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، جس پر اس کے شوہر نے بد کرداری کا دبا لگا کر طلاق دی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا الہان ملک۔ محتشم ابراہیم مجھ سے، نبیہہ عباسی سے، ایک بد کردار لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ وہ سر ونڈو پین سے ٹکائے دل میں ہم کلام باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسی محبت نہیں جو تم نے کی تھی مجھ سے، لفظی محبت۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ لفظی محبت بھی کوئی محبت ہوتی ہے کیا الہان ملک؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، دل لگی تھی جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ محبت تو وہ ہے جو محتشم ابراہیم مجھ سے کرتا ہے، بنا کسی مطلب کے، بے ریا، خالص اور مخلص محبت۔ اور سچ کہوں تو محبت تو میں نے بھی تم سے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں۔ نبیہہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس قابل تھے ہی نہیں کہ نبیہہ عباسی اپنی محبت تم پر ضائع کرتی۔ نبیہہ عباسی بہت خاص ہے اور اپنی محبت بھی خاص لوگوں پر ہی نچھاور کرتی ہے، اور وہ خاص شخص مجھے مل چکا ہے الہان ملک، وہ خاص شخص مل چکا ہے۔ اب میں اپنی ہر خوشی، ہر خواہش جس کو تم نے آگ میں جھونک کر راکھ کر دیا تھا، پھر سے چنگاری بناؤں گی، اور دیکھتی ہوں اس بار کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی چھین کر اسے آگ لگا پائے۔ نبیہہ نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں اور گھٹنوں پر زور دے کر زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر سے وہی نبیہہ عباسی بنوں گی جسے تم مار چکے تھے۔ میں زندہ تھی، زندہ ہوں اور زندہ رہنا چاہتی ہوں۔
محتشم ابراہیم کے ساتھ، ہاں، مجھے اپنی باقی زندگی اس کی سنگت میں گزارنی ہے، کیونکہ وہی وہ خاص شخص ہے جس پر نبیہہ عباسی بے دھڑک اپنی محبت لٹائے گی۔ اس نے ہم کلام کرتے ہوئے سیل اٹھایا اور لفظ ٹائپ کر کے محتشم کے نمبر پر سینڈ کیے اور باہر ٹیرس پر آ گئی، پرانی نبیہہ عباسی بن کر بارش میں بھیگنے۔ پورے 5 سال بعد اسے احساس ہو ہی گیا تھا کہ وہ یادوں کے سراب کے پیچھے اپنی موجودہ زندگی ضائع کر رہی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک فرق ہے اور رشتہ، دوستی یا تعلق ایک کتاب ہے۔ صرف ایک فرق کی وجہ سے کتاب ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میری غلطی تم تھے الہان ملک اور میری کتاب محتشم ابراہیم ہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی جیتی جاگتی زندگی کی کتاب ضائع نہیں کروں گی، اس لیے آج میں اپنی غلطی کا وہ ورق اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے پھاڑ رہی ہوں۔ الہان ملک، میں نبیہہ عباسی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ اور اپنی یادوں سے آزاد کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ نبیہہ نے ٹیرس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بارش کے قطرے اسے بھگو رہے تھے اور وہ بھیگتی جا رہی تھی، سب کچھ بھلا کر، ساری تلخیاں، ساری رنجشیں، ساری اذیتیں، سارے دکھ، سارے غم بھلا کر۔ ماضی ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں اپنے تمام تر حسن و خوبصورتی سمیت دلہن بن کر وہ الہان ملک کے بیڈ روم میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھنے کی وجہ سے تھک کر نبیہہ نے پشت بیڈ کی بیگ سے ٹکا دی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور لاک کرنے کی آواز اس پر فضوں ماحول میں گونجی۔ نبیہہ نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور الہان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ الہان بیڈ کے پاس آ کر رکا اور گلا کھنکار کر سلام کیا۔ نبیہہ نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز نبیہہ ملک۔ وہ پھولوں کی پتیاں ہاتھ سے سائڈ پر کرتا بیڈ پر نبیہہ کے عین سامنے بیٹھا۔ اب تم مسز ملک کہہ سکتا ہوں نا؟ الہان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، مگر نبیہہ عباسی کہو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ ایک بات اور، میں اب بھی ہر جگہ اپنا نام نبیہہ عباسی ہی لکھوں گی، حتیٰ کہ ID کارڈ پر بھی میرا نام نبیہہ عباسی ہی رہے گا۔ البتہ والد یا شوہر کے نام کی جگہ اب ہاشم عباسی کی بجائے الہان ملک لکھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نبیہہ نے اسے دیکھتے ہوئے اگلی پلاننگ بھی بتا دی۔ میں نے تو سنا تھا شادی کی رات بولڈ سے بولڈ لڑکی بھی تھوڑا ہچکچاتی ہے، شرماتی ہے، مگر تمہارے کیس میں مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری ایسی کوئی ادا دیکھ پاؤں گا۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ نے بلش کرتے ہوئے اس کے بازو پر زور سے موقع مارا۔ تھینک گاڈ تم لڑکی ہو۔ الہان نے ہنستے ہوئے اس کے بلش کرتے سرخ گالوں پر چوٹ کی۔ اچھا بس، اب زیادہ مت پھولو۔ اب آج پھیلنا تو میرا حق بنتا ہے میڈم، اور آج میں جی بھر کے پھیل کر تم سے رومانٹک چٹ چیٹ کرنے والا ہوں۔ الہان نے ایک آنکھ دبا کر دوسری آنکھ اسے ماری۔ ذلیل انسان، نبیہہ نے دانت رگڑتے ہوئے فرش سے تکیا اٹھا کر اسے دے مارا، جو نبیہہ کی سرخ رنگت دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو مسٹر ملک، میں اس کمرے سے چلی جاؤں۔ تمہیں اس کمرے سے جانے کون دے گا مسز ملک، اس لیے دھیرج کے۔ الہان نے نبیہہ کے دھمکی آمیز تاثرات دیکھ کر بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ اوکے، آئی ایم سیریس ناؤ۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کی۔ اب اگر اجازت ہے تو آگے کچھ بول سکتا ہوں؟ وہ عاجزانہ گویا ہوا۔ بولو۔ نبیہہ نے سر ہلا کر رضامندی دی۔ آئی لو یو سو مچ۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو نبیہہ۔ اور آخری کون ہوگی؟ نبیہہ نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک انداز سے پوچھا۔ آخری بھی تم ہی ہوگی، ڈیفینیٹلی۔ تو پھر تمہیں اس طرح سے کہنا چاہیے تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو نبیہہ۔ غلطی سے اس طرح سے کہہ دیا، کیا اب شوٹ کرو گی اس بات پر؟ وہ چڑ کر بولا۔ اس کے چڑھنے پر نبیہہ مسکرا دی۔ اچھا آگے بولو۔ یہ کی نا دل خوش کرنے والی بات، اب تم چپ رہ کر صرف مجھے سننا۔ نبیہہ نے سر ہلایا۔ گڈ، تم بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو، بس میری ہر بات پر یوں ہی ہاں میں سر ہلاتے رہنا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اب کہ نبیہہ نے خاموشی سے گھوری دی، اس کی گھوری پر ہنستے ہوئے الہان نے اسے قید میں لے کر لیمپ آف کر دیا۔ میرے سپنوں کو سدا یوں ہی مہکتے رہنا، میں نے تھاما ہے تیرا ہاتھ بڑے مان کے ساتھ۔ زندگی واقعی اتنی حسین تھی کہ نبیہہ کو ہی لگ رہی تھی۔ وہ الہان ملک کی سنگت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب الہان کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا۔ الہان نبیہہ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی جسے الہان ملک جیسے شوہر ملا تھا، جو اس کی ہر بات پر بنا اعتراض کیے لب بیک کہتا تھا، ہر خواہش، ہر فرمائش چٹکی بجاتے ہی پوری کر دیتا۔ غرض ہر معاملے میں بہت لونگ اور کیئرنگ ثابت ہوا تھا۔ 2 مہینے الہان کی سنگت میں یوں پر لگا کر گزرے تھے کہ نبیہہ کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جلدی اتنے زیادہ دن گزر گئے۔
وہ دونوں اپنی ہنی مون سے واپس آ چکے تھے۔ روٹین لائف شروع کرتے ہوئے الہان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور نبیہہ ایک اچھی بیوی کے طور پر اس کے آفس جانے کے بعد بن سنور کر بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر رہتی۔ شادی کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ اپنی تمام تر توجہ الہان سمیت اس کے گھر کو دے چکی تھی، جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ عورت کا شاید کوئی گھر اپنا گھر نہیں ہوتا۔ کتنی دیر لگے گی مزید؟ الہان نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بیزاری سے یہ فکرہ تیسری بار دہرایا۔ کیا ہے؟ نظر تو آ رہا ہے تیار ہو رہی ہوں، پھر بار بار ڈسٹرب کرنا ضروری ہے کیا؟ نبیہہ نے ایئرنگ پہنتے ہوئے مصروف سا کہا۔ پہلے تو تم تیار ہوتی نہیں تھی اور اب تم تیاری کی جان چھوڑتی نہیں ہو۔ الہان بیزار سا بولا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے تیار ہونے سے؟ مجھے مسئلہ تمہارے تیار ہونے سے نہیں بلکہ تیاری میں اتنی دیر لگانے سے ہے، وہ حبکی آمیز بیزاری سے بولا۔ ہو تو رہی ہوں تیار، اب کتنی اور جلدی تیار کروں؟ ہر 3 منٹ بعد تم اپنا الارم بجانا شروع کر دیتے ہو۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں نبیہہ، الہان نے پھر سے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ میں نہیں جا رہی، تم اکیلے ہی چلے جاؤ، وہ منہ پھیلا کر حبکی سے کہتی، بریسلیٹ واپس رکھ کر قریبی چیئر پر جا بیٹھی۔ کم آن نبیہہ، اٹھو یار، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں اور تم جانتی ہو یہ پارٹی ہمارے ہی اعزاز میں ارینج کی گئی ہے، اگر ہم ہی مہمانوں کی طرح جائیں گے تو ارحم کیا سوچے گا؟ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، میں نہیں جا رہی۔ حد کرتی ہو یار، اٹھو چلو شاباش، ہری اپ، جلدی کرو، جو رہ گیا ہے اسے مکمل کرو، ویسے مجھے تو کوئی کمی نہیں لگ رہی۔ الہان نے پاس آتے ہوئے سچ سنور کر بیٹھی نبیہہ کو گہری نظروں کے حصار میں لے کر کہا۔ میں نہیں، کم آن یار اٹھو۔ الہان نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر اپنی گال نبیہہ کی گال سے رگڑتا کیز اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ نبیہہ نے سر جھٹک کر باقی کی رہتی تیاری مکمل کی اور اپنا سیل اور پاؤچ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ ارحم ابصار نے یہ پارٹی اپنے بیسٹ فرینڈ الہان ملک کی شادی کی خوشی میں ارینج کی تھی۔ پارٹی میں ارحم ابصار نے اپنے دوستوں کو ان کی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ارحم کے فادر ابصار علی نے بھی اپنے بہت سے جان پہچان کے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، جن میں محتشم ابراہیم بھی شامل تھا۔ محتشم نہیں جانتا تھا کہ یہ پارٹی کس کپل کی شادی کی خوشی میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی لاہور سے اسلام آباد آیا تھا اور کل ہی ابصار نے اسے فون کر کے اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا کہ سب کولیگز کی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی۔ ابصار علی سینئر بیوروکریٹ تھے اور صفدر ابراہیم کے دوست اور کولیگ بھی تھے۔ محتشم کی سول سروسز جوائن کرنے میں ابصار علی نے اسے کافی گائیڈ کیا تھا اور محتشم ان کے اپنے فادر کے دوست اور اپنے سینئر آفیسر کے طور پر بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کے فون پر منع نہیں کر پایا تھا، اور اب وہ اپنے جاننے والے گیسٹ کے ساتھ کھڑا گپ شپ لگا رہا تھا جب سامنے سے وہ پری ذات آتی دکھائی دی۔ بلیک ساڑی میں بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے شوہر الہان ملک کے قدم سے قدم ملا کر چلتی، وہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر محتشم جان چکا تھا کہ یہ پارٹی کس کپل کے لیے ارینج کی گئی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پریوش کو دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں اس خوبصورت اور آئیڈیل کپل کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔